اپنے نفس پر اس کو بصیرت حاصل، اپنی کمیاں اور کوتاہیوں کو، خوبیوں اور خامیوں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ دوسروں کے سامنے وہ عذر پیش کرتا ہے، دوسروں کے سامنے بناوٹی باتیں پیش کرتا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، لیکن اندر سب جانتا ہے کہ میری کمیاں، میری کوتاہیاں کیا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ جائزے کا جمعہ ہے۔ ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر ہم نے پایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ ہم جائزہ لیں کہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہمیں ہو رہی ہے یا نہیں، نگاہوں کی حفاظت ہماری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ نے منع کیا تھا کہ تم غلط دیکھنے سے رک جاؤ، یہاں تک کہ حلال چیز کے کھانے سے اور حلال چیز سے روک دیا تھا۔ اس چیز کی مشق تھی کہ جہاں ہمیں کرنے کا حکم ہے اس کو کرنا ہے، اور جہاں ہمیں رکنے کا حکم ہے اس سے رکنا۔ اس بات کی عادت ڈالنے کا یہ مہینہ تھا کہ سال بھر میں ایک مہینہ اس بات کی پریکٹس کا مہینہ تھا کہ حلال چیز جو کھانے کی رکھی ہوئی ہے اس سے بھی رکے ہوئے ہیں، بیوی سے رکے ہوئے ہیں، حلال چیز سے رکے ہوئے ہیں۔ تو جب حلال کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا اور ہم اسے نہیں کھا رہے ہیں، اسے نہیں پی رہے ہیں، اسے نہیں چھو رہے ہیں، تو اس بات کی مشق ہو جائے کہ جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا اس کی طرف تو مومن کا ہاتھ ہی نہیں اٹھنا چاہیے۔ جس کو ہمیشہ کے لیے نگاہ اٹھانے کو منع کر دیا، مومن کی نگاہ جب اللہ کے حکم پر اس طرح ٹکتی ہے کہ دیکھنے والی چیز جو جائز ہے اس کو بھی دیکھ نہیں رہا، کھانے والی چیز، اور اتنا مخلصانہ انداز سے اس کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ تاریک کمرے میں بیٹھا ہوا، اندھیرے کمرے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، گھڑے کا کوئی نہیں دکھ رہا ہے، اور سامنے سے کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو پیاس کی حالت پہ ایک گلاس پانی پی کر آ جاتا اور روزے داروں کے سامنے روزہ افطار کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لوگوں کی نظروں میں تو روزے دار بھی ہوتا، وہ افطار پارٹی میں شریک ہوتا، لیکن ایک گنہگار سے گنہگار بندہ وہ کوشش کرتا ہے، اسے اگر کوئی زبردستی بھی پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اتنا تھونکتا ہے کہ کہیں تھونک نہ نکل جائے تو کہیں میرا روزہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض فرمایا تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہاں ہم آئے ہیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اس لیے رمضان بھی اپنی زندگی کے بنانے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ کے دربار میں ہم توبہ کریں۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بے حس کا تو کوئی علاج نہیں، احساس کے ذریعے سے آدمی عمل پر کھڑا ہوتا ہے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو ہوتی ہے۔ احساس ہی انسان کو کھڑا کرتا ہے، بے حس آدمی کچھ نہیں کرتا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی احساس نہیں ہو تو دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں کر پاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تو تمہید تھی۔ میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جو میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں دو کام کرنا ہے، ایک تعلیم اور دوسرا جو ہے تربیت۔ تعلیم و تربیت کے راستے سے ہم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ اعمال جو کرنے کے حکم دیے گئے ہیں ان کو کرنے والے بن جائیں، اور جن اعمال سے روک دیا گیا ہے اس سے رکنے والے بن جائیں۔ جہنم سے بچانے کا ہی یہ مہینہ تھا، آخری عشرہ، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی۔ جہنم سے خلاصی کا پروانہ یہ آخری عشرہ جو گزر کر کے عید ہم نے منا لی، اور عید کے بعد یہ پہلا جمعہ۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی تربیت کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نکاح سے لے کر کے، نکاح سے جہاں سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے، ماں باپ بنتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی ایک جوڑا تیار ہوتا ہے، اس جوڑے سے پھر اس کے نتیجے میں بچہ وجود میں آتا ہے، وہیں سے شریعت کا حکم شروع ہو جاتا ہے۔
نکاح بھی آسان طریقے سے حضور نے کرنے کا حکم فرمایا. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہما، سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں جو کم سے کم خرچوں پر کیا جائے. ہماری ابتدا ہی غلط ہوتی ہے، ہم نکاحوں کو ایسا تماشا بنا دیتے ہیں کہ اس تماشے والے نکاح سے فرما بردار اولاد کہاں سے آئے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ پیدا ہونا، بچہ جیسا پیدا ہو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے غسل دے کر اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دی. سب سے پہلی آواز جو بچے کے کان میں جائے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کی آواز سب سے پہلے ہمارے بچے کے کان میں جائے. آج ہمارے یہاں کیا ہے، چھٹی ہو رہی ہے تو کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں ڈی جے بج رہے ہیں، کہیں باجے بج رہے ہیں، اور ہم کیا بتاتے ہیں کہ صاحب کیا کریں 10 سال کے بعد خوشی گھر میں آئی. ایسی خوشی گھر میں آتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے منحوسیت کا دائرہ ہم داخل کر دیتے ہیں، شیطانوں کو داخل کر دیتے ہیں. سب سے پہلے کان میں آواز پہنچنے والی شیطان کا مضامین شیطان کی زبان ہے، اس کو سب سے پہلے کانوں میں ہم ڈالتے ہیں اپنے بچوں. اس کے بعد پھر جب حکم ہوا جب بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے اللہ سکھایا جائے، اسے کلمہ سکھایا جائے. پھر جب 7 سال کا حکم ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے. نماز 7 سال سے پہلے سکھا دیں گے جبھی تو حکم ہوا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مروا صبیانکم اذا 7 سنوات، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے یہ ذمہ داری تو ماں باپ کی تھی کہ اس کو 7 سال سے پہلے اس کو نماز سکھائی جائے، لیکن مکتب کا نظام، مدرسوں کا نظام یہ معاون ہے ہمارا. اس کو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں بہترین مکتب چل رہا ہے، 2 مدرس کام کر رہے ہیں. ہمارے دوست قاری ثابت صاحب بڑے فکر مند رہتے ہیں اس کے لیے، گاؤں کے لیے. جہاں کلکواں ملے، بمبئی ملے، ارے یار ہمارے گاؤں میں ایسا، ہمارے گاؤں میں ایسا، کہیں اس مسجد کی فکر، کہیں اس مسجد میں مولانا یہ کرنا ہے، وہاں چٹائی بھجوانا ہے، وہاں یہ بھجوانا ہے، اسی فکر میں لگے رہتے. یہ اللہ نے تیار کیا ہے آپ کے گاؤں کے لیے بہت بڑی نعمت. مجھے وہاں سے حکم دیا، میری طبیعت صحیح نہیں تھی کہ یار چلے جاؤ آپ، تھوڑی سی بات ہو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. کل طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر ہم نکلے وہاں سے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب. ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ خود آنے والے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا مدرسوں کو. ہمارے حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ ان کی فکروں کا نتیجہ ہے، جو گاؤں گاؤں جھولا لے لے کر کے جاتے تھے، گاؤں گاؤں میں گشت کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. ایک تنہا صدیق بانوی علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اسے ویران اور بنجر گاؤں میں سے ایک 2 ایسے نکال دیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام دے رہا. ہم امیر پور کے پہلے عالم فارغ ہوئے. پینٹ شرٹ پہنتا تھا میں 6 مہینے تک اسکول سے پڑھ کے آیا تھا. حضرت نے بڑی شفقتوں کے ساتھ جھیلا اور 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ ہمیں پینٹ شرٹ میں دیکھا تو کہنے لگے یہ اچھا نہیں لگتا، اس کو شادی میں پہننا. ہم کرتا پائجامہ پہنواتے کیا آپ کے لیے؟ بس وہ جملہ تھا. تو اس کے بعد سے ختم. حضرت نے سن 1990 میں کھنڈوا بھیجا. کھنڈوا میں الحمدللہ 400 طلبہ دارالقامہ میں بڑا مدرسہ ہے، بسم اللہ فرمائی وہاں. اور وہاں سے رہتے ہوئے حضرت کی یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارا طالب علم ہمارے ضلع کا، ہمارے علاقے کا کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے اور اپنے علاقے کی فکر کرے. تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں قاری صاحب کی فکروں کا نتیجہ. وہ مجھے ملتے ہیں، وہ نہیں یہاں موجود ہیں، موجود ہوتے تو میں بولتا نہیں. وہ جب بھی ملتے ہیں مجھے تو وہی گاؤں کی بات کرتے ہیں. یار ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں مدرس کھول دو، ہمارے یہاں اچھے مدرس، یہ ماشاءاللہ اچھے مدرس بھی آپ کے یہاں ہے، اچھی تعلیم ہو رہی ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے. ابھی مفتی عاطف نے بتایا کہ یہ مدرسہ ہے، تو بڑی عمارت ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم 7 سال سے پہلے اپنے بچے کو کلمہ اور نماز سکھا دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ مکاتب اور مدارس ہمارے لیے معاون مددگار ہیں. تو ہم ان کی قدر کریں، ان کو خوب اچھا بڑھاوا دیں، مکتب اور مدرسے کو مضبوط کریں گے. یہ ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے معاون. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. 2 راستے ہیں، ایک تو مکتب کا راستہ اور دوسرا راستہ جنہوں نے مکتب میں نہیں پڑھا اور بیچارے کلمے سے بھی آگاہ نہیں ہیں اور کلمہ بھی نہیں جانتے ہیں. اللہ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. اللہ نے چلتا پھرتا مدرسہ شروع کروا دے. وہ اللہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے 3 دن 4 دن 5 دن ہفتے کے دن
مشورہ ہوتا ہے، گشت ہوتا ہے، اس میں نکلتے ہیں 3 دن اللہ کے راستے میں، 27 دن اپنے کام کریں، اور ہمارے نوجوان جن کو نہیں آتا 3 دن کسی بھی پڑوس کی مسجد میں جا کے پڑھ جائیں اور راتوں کو اللہ سے مانگیں، روئیں، سے کچھ نہ حاصل کریں، صرف روتے رہیں اور تہجد کی توفیق ہو جائے انہیں 3 دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے دین کی فکر نصیب فرمائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے سارے کام کریں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم کھیتی باڑی چھوڑ دو، صحابہ کو یہ نہیں کہا تجارتوں کو چھوڑ دو، تجارتوں میں رہتے ہوئے، اپنی کھیتی باڑی میں رہتے ہوئے، سارے کاموں کو کرتے ہوئے دست بیار، دست بکار، دل بیار۔ دست بکار یعنی ہاتھ تو کام میں ہو اور دل یار کے ساتھ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ اٹکا ہو۔ فرمایا ایسی کیفیت والے نوجوان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ اس وقت قیامت کے بھیانک پرآشوب منظر میں جب سوانیدے پہ سورج ہوگا، کھوپڑیاں ہانڈیوں کی طرح کھول رہی ہوں گی، ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خصوصی سائے رحمت عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ رجل جالس فی المسجد، ایسا شخص جو مسجد میں ہی بیٹھا رہے، مسجد میں دل اٹکا ہوا، کھیت میں کاٹ رہا ہے، فصل کٹوا رہا ہے، لیکن اس کا دماغ گھڑی بار بار دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، ارے نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ ایسی کیفیت جس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ تو بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی پوری کوشش ہو، کیونکہ ہمیں تو موقع ملتا نہیں، اور گھر کی تعلیم، بچے، عورتیں ہماری مائیں بہنیں بیچاری، ہم خوب ان سے کام لیتے ہیں، روٹی پکوانا، نمک کم ہو جائے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا سالت نہیں بنایا، وہ نہیں بنایا، لیکن ہم نے کبھی ان کی آخرت کی فکر نہیں کی۔ تم نے نماز پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نبی کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے پیارے حبیب، آپ نماز کا حکم کرو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیں۔ جب نبی آخر الزمان، آقائے کائنات، فخر الوجودات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الاولین والآخرین، جو بخش بخشائیں، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، خدا کے بعد توصیف رسول ہاشمی ہوگی جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور یقین ہے، خدا کے بعد توصیف رسول ہاشمی ہوگی، نہ ہوگا اس کو یقین جس کے ایمان میں کمی ہو۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو اللہ حکم دے رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور آپ بھی اس پر جمے رہیے۔ تو ہم اور آپ کتنے بڑے ذمہ دار ہیں؟ ہم عالم بن گئے، دنیا میں بھاشن دیں گے، تقریر کریں گے، ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کو کبھی نہیں کہیں گے، اپنے اولاد کو نہیں کریں گے، 4 مہینے ہم لگائے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے فجر میں اور بچوں کو اور اڑا لیں گے، کمبل کی نیند خراب ہو جائے گی، درد ہوگا۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہم بھی اس پر نبی کو حکم ہوا، نبی سے زیادہ میرے بھائی بزرگ دوستوں، نبی کی اولاد سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کومل اور بہت کہ بھائی ہماری اولاد کے سر میں درد ہونے لگے۔ جب نبی کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ نماز کا حکم دے اپنے گھر والوں کو اور آپ بھی اس پر جمے رہیے۔ تو ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دے اور اس پر ہم بھی جمے رہیں، تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے ہم اور آپ بچ جائیں۔ وہ عمل اور دین صرف جو ہے نماز کا نام نہیں ہے، نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ہر اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کی تربیت کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے چمڑی چاہے چلی جائے دوڑی نہ جائے، یعنی نفل تو 100 رکعت پڑھ لیں گے لیکن زکوٰۃ کبھی نہیں ادا کریں گے۔ اللہ نے دونوں کو بیلنس بنا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ یعنی بدنی عبادت بھی کرو اور مالی عبادت بھی، 2.5% تمہیں نکالنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہیں آپ، تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ 100 روپے میں 2.5 روپے اپنے غریب بھائی کو دینا آپ پر ضروری ہے۔
1 लाख आप के पास बैलेंस है तो 2,500 उसको निकाल दो, जब भी आपके लिए वो पाक होगा। तो ज़कात निकालने की हमें तौफीक नहीं होगी, 100 रकात पढ़ लेंगे। बाद लोगों को 100 रकात नहीं, बहुत दुश्वार होगा उनको, नहीं साहब हमें मत ले जाओ, ये 1 लाख ले जाओ हजरत, ये चंदा ले जाओ, लेकिन हमें कहीं नमाज के लिए, कहीं जमात के लिए, कहीं इज्तिमा के लिए मत बोलना, ये 1 लाख ले जाओ, 2 लाख और ले लो। बाद लोग माल खर्च करने के आदी होते हैं, लेकिन अपनी ज़ात से अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के हम बैलेंस है, एतदाल है। जिस तरह से हुकूक मालिया है, माल का एक हक है, इसे बदन का भी हक है, हमें हर एतबार से, क्योंकि हमारी और आपकी ज़रूरत है दीन, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। अल्लाह गनियुन अनिल आलमीन है, वो अल्लाह इतना मुस्तगनी है कि पूरी कायनात के इंसान अगर ये सब इबादत पर आ जाए तो अल्लाह की अजमत पर कोई फर्क नहीं आएगा, और पूरी दुनिया उसकी नाफरमानी पर उतर जाए तो अल्लाह की अजमत पर कोई फर्क नहीं आएगा। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। हम अब्दियत अपनी बंदगी का एतराफ़ करते हुए हर हाल में, चाहे हमारी खुशी के हाल हो या गमी के हाल में, हर हाल में अल्लाह की बंदगी हमें करना। समझ रहे आप? तू 1000 बार ठुकरा मेरा सर वहीं झुकेगा, तू 1000 बार ठुकरा मेरा सर वहीं झुकेगा, तेरे दर पे सजदा करना यही फर्ज जिंदगी है। न मेरा अलम अलम है, न मेरी खुशी खुशी है, मुझे जिस तरह से रखे तेरी बंदा परवरी है। उन्हें एतबार उल्फत जो लतीफ हुआ न अब तक, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है। ये एतराफ़ को बंदगी का है। अल्लाह हमारे जो भी हालात हैं मालिक, पूरी दुनिया में आलमी एतबार से मुसलमानों के जो हालात हैं, हम अपने एतबार से अपने अमाल की कोताही को समझें कि अल्लाह तेरा दरियाए रहमत तो आज भी जोश में है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, हमारी बदअमली की वजह से पूरी उम्मत पर अहवाल है। ए अल्लाह उम्मत के अहवाल के बदलने वाले आप है, तमाम इंसानों के कुलूब आपके कब्ज़े कुदरत में है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलूबुल इबाद बैन इस्बइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, तमाम इंसानों के कुलूब रहमान के कब्ज़े कुदरत में है, वो जिस तरह चाहता है पलटता रहता है। ए अल्लाह हुक्काम के दिल भी तेरे कब्जे में है। आमालकुम उम्मालकुम की तस्वीर है, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हमारे हाकिम होंगे। आज वक्त बिल का बिल पास हो गया और ये सब सेकुलर ताकतें अपने आप को सेकुलर कहने वाली ये गूंगी बहरी बन करके और उनका ताउन करते रहे। मेरे भाइयों, ये हमारा कसूर है कि आज हमारे सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, वरना ये सारे लोग ऑटोमेटिक सही बोले। इसलिए हम अपने अल्लाह से अपना मामला सही करें अपने आप को। इसलिए कुरान की आयत हमसे मुतालबा कर रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उसके लिए हमें 2 काम करना है, अपने बच्चों को मदारिस और मकतबों में पाबंदी के साथ भेजना है, और जो बड़े हैं उनको अल्लाह के रास्ते में निकालना है। उनको थोड़ा थोड़ा वक्त, अगर 27 दिन आप अपने कारोबार अपनी खेती के लिए दे रहे हैं तो 3 दिन अपने दीन के लिए दे दो। बहुत बड़ा मुख्तसर हिस्सा मांगा जा रहा है। ये 2 रास्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस वक्त मौजूदा दौर में दीन के सीखने और सिखाने का। और अल्लाह का शुक्र है कि आपके गांव में माशाअल्लाह बेहतरीन मकतब चल रहा है और आपके हाफिज़ साबित साहब, क़ारी साबित साहब वहाँ रहते हुए यहाँ की फिक्रें कर रहे हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और हम सब इस बात की कोशिश करें कि हमारा गाँव का कोई बच्चा, कोई बच्ची ऐसी ना हो जो मकतब में पढ़ने ना जाए। वरना हालात जो आप देख रहे हैं कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के जो हालात हैं, ज़हनी मुर्तद करने की पूरी कोशिश हो रही है। हम घरों में दीन के दावे करेंगे, दीन की बातें करेंगे और इर्तदाद, ज़हनी इर्तदाद इस मोबाइल के ज़रिए से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। इसलिए अपनी बड़ी बड़ी बच्चियों को, बच्चों का, उनकी निगरानी भी करें। रात में बंद कमरे में क्या मोबाइल में देख रहे हैं, कोई मोबाइल लॉक ना हो, उसका लॉक कभी भी खोल करके आप चेक करें। बिल्कुल जो है ये ना समझें कि हमारी बच्ची राबिया बसरिया है और हमारा बच्चा हसन बसरी है, कुछ नहीं। उनसे बदगुमानी करते उनकी तरबियत करेंगे तो इस जहरीले असरात से अपनी जवान बच्चियों की और अपने बच्चों की हिफाजत कर सकेंगे। वरना चारों तरफ से शैतानी मंडलियाँ और शैतानी कंपनियाँ लगी हुई हैं। हमें और आपको इस्तिकामत
دین پر اور اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگا، ورنہ قیامت میں ہمارے لیے سوال ہوگا۔ جیسے روٹی کپڑا اور مکان کو ہم نے ذمہ داری سمجھا اور رات دن اپنے بچوں کے کپڑا روٹی مکان کے لیے محنت کرتے ہیں، ایسے اس کے دین کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس سے سوال ہوگا۔ اسی طرح فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دے، چاہے نصرانی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے۔ کیا کوئی اپنے بچے کو جان بوجھ کے یہودی بناتا ہے؟ نہیں، اس میں شرح حدیث میں حدیث کی تشریح کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہودیت والی زندگی اپنے گھر میں اپنائیں گے تو بچہ نقال ہوتا ہے، وہ ہماری نقل کرے۔ ہم چڈی پہنے صبح صبح پانی بھریں گے، سطر کھولے ہوئے، دیہاتوں میں ہوتا ہے بھینس کو نہلا رہے چڈی پہن کر، ارے لنگی باندھو۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور، اللہ لعنت فرمائے سطر دیکھنے والے پر اور سطر دکھانے والے پر۔ بھینس کو نہلا رہے ہیں لنگی رکھو، یہ ہمارا حصہ یہاں اس کے ٹانگ کے یہ گھٹنا جو ہے یہ اوپر نہیں دکھنا چاہیے، اس کے نیچے تک۔ نائٹ ڈریس ہمارا جو نیکر پہنتے ہیں وہ بھی نیچے تک رہنا چاہیے۔ یہ سارے موٹے موٹے کام ہیں جو اپنے گھروں میں ہم انشاءاللہ نمونہ بنیں گے تو ہماری اولاد اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ اس گاؤں کے مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے، ہمارے قاری صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور خوشی بھی یہاں گاؤں میں آ کر اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔